بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہیں یا زندگی میں آپ کی خواہشات پوری نہیں ہو رہیں، جیسے آپ ہر چیز میں ناکامی کا سامنا کر رہے ہوں، یا یہ احساسات آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر سکتے ہیں کہ اکیلے ہیں یا آپ کی مدد کرنے والا کوئی نہیں؟ لیکن یاد رکھیں، اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، ہر لمحے آپ کی زندگی میں خاموشی سے کام کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ کام ابھی آپ کو نظر نہ آئے۔ اللہ کی مدد ایسے طریقوں سے آتی ہے جو ہمیں فوری طور پر سمجھ میں نہیں آتے، پھر جب ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ وہ مدد کتنی قیمتی اور اہم تھی۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ ہماری شاہراہ سے بھی زیادہ قریب ہے، ہر لمحے ہماری حالت سے واقف ہے، وہ ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے، اور ہم تو انسان کی رگ جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اس آیات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہماری ہر حالت، ہمارے دل کے ہر حال اور ہر خیال سے۔ اس ویڈیو میں ہم ان 7 نشانیوں کو دیکھیں گے جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ خاموشی سے آپ کی مدد کر رہا ہے، چاہے آپ خود کو کتنا ہی اکیلا محسوس کریں۔ یہ نشانیاں صرف اللہ کی طرف سے ہیں، اور آپ کو یہ احساس ہوگا کہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ نمبر 1، مواقع کا بند ہونا۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ زندگی میں کوئی دروازہ بند ہو گیا ہو، جیسے کوئی ملازمت جو آپ چاہتے تھے وہ آپ کو نہیں ملی، یا کوئی رشتہ جس کی آپ نے امید کی ہو وہ ختم ہو گیا۔ ایسے لمحات میں ہم مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، شاید ہمارے لیے کوئی امید باقی نہیں رہی، لیکن اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر موقع ختم ہو جاتا ہے تو یہ دراصل اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کسی اور بہتر راستے کی طرف لے جا رہا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کے ہر حال میں بھلائی ہے، اور یہ بات صرف مومن کے لیے ہے۔ اگر اسے کوئی خوشی ملے تو وہ شکر کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے بھلائی ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے، اور یہ بھی اس کے لیے بھلائی ہے۔ اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کیوں ہمیشہ میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، یا پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میرے دوستوں کو تو سب کچھ مل جاتا ہے، ان کی زندگی میں سب ٹھیک چل رہا ہے، لیکن میرے ساتھ ہی کیوں؟ اور بعض اوقات ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ غیر مسلموں کو سب کچھ مل جاتا ہے، ان کے پاس گاڑیاں ہیں، دولت ہے، لیکن ہمارے ساتھ ایسا کیوں نہیں؟ یہ سوالات بہت عام ہیں، اور اس کا جواب ہمیں اللہ کے نظام میں ملتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے۔ جو لوگ دنیا کی دولت اور سہولتوں میں غرق ہیں، ان کے پاس وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ وہ اندر سے کتنا خالی اور بے چین ہے۔ دنیا کی چیزیں وقتی ہیں، اور وہ اللہ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ جو چیز اللہ کے نزدیک اہم ہے وہ ہماری نیت، صبر اور ایمان ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ ہر کسی کا امتحان مختلف لیتا ہے، جو آپ کے لیے آزمائش ہو وہ کسی اور کے لیے آسان ہو سکتا ہے، اور اس کے برعکس جو مشکلات مل رہی ہیں وہ اللہ کی طرف سے آپ کو مضبوط اور ہموار بنانے کے لیے ہیں، بہتر بنانے کا ایک طریقہ ہے۔ حدیث میں یہی کہا گیا ہے کہ ہر حال میں خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ اگر اسے تکلیف ملتی ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے اللہ کے مزید انعامات کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور جہاں تک غیر مسلموں کی بات ہے، ان کی زندگیوں میں جو کچھ ہے وہ دنیاوی ہے جو انہیں یہاں تک دی گئی ہیں، لیکن آخرت کی کامیابی صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی راہ پر ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور دل لگی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کی آزمائشیں اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک خاص راستہ ہے۔ یہ مشکلات دراصل اللہ کی مدد کا اشارہ ہے کہ وہ آپ کو بہتر بنانے اور آپ کو ایسے مقام پر پہنچانے کے لیے کوشش کر رہا ہے
جہاں آپ کی کامیابی اور عزت ہو۔ نمبر 3، کبھی ایسا ہوا کہ آپ کی زندگی میں ہر طرف مشکلات تھیں، لیکن پھر بھی آپ کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے کوئی چیز آپ کو اندر سے مضبوط کر رہی ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک خاموش مدد ہے۔ اللہ ہمیں بتاتا ہے اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوطی دی جب انہوں نے کہا کہ ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ یہ آیات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں صبر اور سکون پیدا کرتا ہے، خاص کر ان وقتوں میں جب ہم آزمائشوں میں ہوتے ہیں، جب ہم مشکلات میں ہوتے ہیں اور ہر چیز ہمارے خلاف جا رہی ہوتی ہے۔ تب اللہ کی طرف سے یہ سکون ایک خاص مدد ہوتی ہے۔ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اتنی مشکلات کے باوجود میں سکون میں کیسے ہوں؟ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کے دل کو مضبوط بنا رہا ہے تاکہ آپ ان خیالات کا سامنا کر سکیں۔ اسی طرح یہ سکون ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اسے یاد رکھیں۔ جب ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ ہمارے دل کو سکون بخشتا ہے تاکہ ہم ان خیالات کا سامنا صبر اور ہمت سے کر سکیں۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ کسی مسئلے میں الجھے ہوئے تھے اور اچانک ایسا لگا کہ جواب آپ کے سامنے آ گیا، جیسے کسی نے بے دھڑک کوئی بات کہہ دی یا کسی پر نظر پڑی اور آپ کو یوں لگا کہ یہی بات تو دل کو سکون دے رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم انہیں تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن، اپنے نبی کے گھر والوں کی محبت کو مضبوطی سے تھامنے کی ہدایت دی ہے تاکہ ہمیں زندگی میں ہمیشہ ایک مضبوط رہنمائی ملے۔ اللہ کی یہ مدد کبھی کبھار یاروں دوستوں کی صورت میں آتی ہے۔ کسی دوست کی کہی بات، کسی کتاب میں پڑھی ہوئی آیات یا کوئی حدیث جس کا مفہوم دل کو فوری طور پر سکون دے جاتا ہے۔ یہ اللہ کا طریقہ ہوتا ہے ہمیں راستہ دکھانے کا۔ جب آپ دعا کرتے ہیں، یا اللہ مجھے صحیح راستہ دکھا، تو اللہ زندگی میں ایسے اشارے بھیجتا ہے جو رہنمائی دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی خاموش مدد ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ وہ ہر قدم پر ہمارے ساتھ ہے، ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج کی دنیا میں اکثر لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ مشکلات اور آزمائشیں صرف مومنوں یا غریبوں کے لیے ہیں، جبکہ مالدار افراد کے پاس سب کچھ بآسانی موجود ہے۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مشکلات اور آزمائشیں صرف مومنوں یا غریبوں کے لیے ہیں، جبکہ مالدار افراد کے پاس سب کچھ بآسانی موجود ہے۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کی آزمائشیں صرف مسلمانوں اور ایمان والوں کے لیے ہیں؟ لیکن حقیقت میں یہ بالکل ایسا نہیں ہے۔ جو دراصل دنیا کی یہ آسانیاں اور دولت ہمیشہ خوشی اور سکون کی ضمانت نہیں ہوتی۔ جو لوگ دنیا میں عشرت سے زندگی گزارتے ہیں، ان کے پاس ہر چیز ہو سکتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اندر سے خوش اور مطمئن ہیں۔ دولت ایک ایسی چیز ہے جو ظاہری سہولت فراہم کر سکتی ہے، لیکن روح کی حقیقی تسکین صرف اللہ کی قربت میں ہے۔ مالدار افراد کے پاس مال ہو سکتا ہے، مگر روحانی سکون اکثر ان کے پاس نہیں ہوتا۔ قرآن ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور دل لگی ہے، اور اصل کامیابی آخرت کی زندگی میں ہے۔ مالدار لوگوں کے لیے یہ دولت ایک امتحان ہے کہ آیا وہ اس دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یا اپنی خود غرضی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح مومن کے لیے صبر اور اللہ پر بھروسہ ہی اصل کامیابی ہے۔ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہماری بہتری کے لیے ہوتی ہیں۔ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے مشکلات تربیت اور کردار سازی کا ایک ذریعہ بن جاتی ہیں۔ یہ مشکلات ہمیں مضبوط بناتی ہیں، اللہ کے قریب لے جاتی ہیں اور ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اصل سکون اللہ کی رضا میں ہے، دنیاوی چیزوں میں نہیں۔ نمبر 5، نقصان یا خطرے سے بچنا۔ کبھی آپ کسی بڑی پریشانیاں حادثے سے بالکل بچ نکلے ہوں، جیسے آپ کسی حادثے سے چند لمحے پہلے بچ گئے ہوں۔ یہ محض اتفاق نہیں ہوتا، بالکل یہ اللہ کی حفاظت کی نشانی ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے یہ کافی ہے۔ اب یہاں سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنے کا
اصل مطلب کیا ہے؟ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف دعا مانگ کر ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنا ہی اللہ پر بھروسہ ہے، لیکن توکل کا مطلب ہے کہ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں، لیکن ساتھ ساتھ اپنی پوری کوشش بھی کریں۔ تو ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ نہ کریں اور صرف انتظار کریں، بلکہ ہمیں اپنی طرف سے پوری محنت اور کوشش کرنی ہے اور پھر نتیجے کو اللہ پر چھوڑ دینا ہے۔ جب ہم اپنی کوشش پوری کر لیتے ہیں تو ہمیں اللہ کی حکمت پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ جو بھی نتیجہ ہوگا وہ ہمارے حق میں بہترین ہوگا، چاہے وہ نتیجہ ہمارے مطابق ہو یا نہ ہو۔ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ پر بھروسہ کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں کوئی مشکل یا تکلیف نہیں آئے گی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مشکلات آئیں گی تو اللہ ہمیں سامنا کرنے کی طاقت دے گا اور ہمیں ان مشکلات سے محفوظ بھی رکھے گا۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کسی خطرے سے بچ گئے ہیں یا کسی نقصان سے محفوظ رہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ آپ کا ہر لمحہ خیال رکھ رہا ہے، لیکن یہ حفاظت اور اللہ کی مدد اس وقت زیادہ مضبوط ہوتی ہے جب ہم سچے دل سے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور اپنے فیصلے اور کوششیں اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ ہمیں سکون بھی دیتا ہے جب آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ آپ کا محافظ ہے اور وہ آپ کے لیے بہتر فیصلے کر رہا ہے، تو دل میں ایک اطمینان آ جاتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کے منصوبے کا حصہ ہے اور وہ آپ کے لیے ہمیشہ بہتر ہوگا۔ نمبر 6، غیر متوقع مدد اور سہارا ملنا۔ کبھی ایسا ہوا کہ جب آپ کسی مشکل میں تھے تو اچانک کہیں سے جیسے کسی دوست نے مشکل وقت میں آپ کی مدد کی یا کوئی اجنبی آپ کی مدد کے لیے آ گیا۔ یہ لمحات محض اتفاق نہیں ہوتے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہوتی ہے کہ وہ آپ کی ضرورت کے وقت آپ کے لیے مدد کا انتظام کر رہا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اور وہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ اکثر اوقات ہمیں زندگی میں ایسے تجربات ہوتے ہیں جب ہمیں غیر متوقع طور پر مدد ملتی ہے۔ کبھی کوئی مشکل صورتحال ہوتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے، لیکن اچانک ایسا راستہ نکل آتا ہے جو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ ہمیشہ ہمارے حالات سے باخبر ہوتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ ہمیں کب اور کیسے مدد کی ضرورت ہے۔ ہمیں بس صبر اور بھروسہ کرنا ہوتا ہے، یا اللہ ہماری مدد کرے گا، چاہے ہمیں فوری طور پر اس کا اندازہ نہ ہو۔ یہ غیر متوقع مدد اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے کہ وہ کبھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ جب ہم کسی آزمائش میں ہوتے ہیں اور ہمیں کوئی حل نظر نہیں آتا، تب اللہ اپنی حکمت سے ہمارے لیے ایسا انتظام کرتا ہے جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہوتا ہے۔ نمبر 7، مشکلات کے ذریعے ترقی پانا۔ کبھی آپ نے محسوس کیا زندگی کے سب سے مشکل لمحے میں وہ لمحے تھے اس نے آپ کو سب سے زیادہ مضبوط بنایا۔ آزمائشیں اکثر ہمیں کمزور محسوس کرواتی ہیں، لیکن حقیقت میں یہی آزمائشیں ہمیں صبر، ہمت اور ایمان میں مضبوط بناتی ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ایک مشہور قول ہے، مشکلات وہ سیڑھیاں ہیں جو آپ کو آپ کی کامیابی تک لے جاتی ہیں۔ یہ قول ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب آپ مشکلات کا سامنا کرتے ہیں تو دراصل آپ اپنی زندگی کی ترقی کی راہ پر چل رہے ہوتے ہیں۔ مشکلات ہمیں وہ سیکھنے اور وہ طاقت دیتی ہیں جو آسان حالات میں ممکن نہیں ہوتی۔ یہ آیات اور قول دونوں ہمیں یاد دلاتے ہیں، ہر آزمائش کے پیچھے آسانیاں اور ہر مشکل میں ایک مقصد ہوتا ہے۔ جب ہم اپنی زندگی کے مشکل لمحات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہی تجربات ہماری شخصیت کو مضبوط اور بہتر بناتے ہیں۔ اللہ ہمیں مشکلات کے ذریعے مضبوط کرتا ہے۔ جب ہم کسی آزمائش کا سامنا کرتے ہیں تو اللہ ہمیں ایک بہتر انسان بناتا ہے۔ یہ مشکلات ترقی اور کامیابی کی راہ ہوتی ہیں جو ہمیں ہمارے مقصد کے قریب لے جاتی ہیں۔ جب آپ اپنی زندگی کی ان سیڑھیوں سے ہی اوپر چڑھتے ہیں، یہ جو مشکلات کی صورت میں آتی ہیں، تو آپ اپنی زندگی کے عظیم مقصد کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ مشکلات اللہ کی طرف سے ایک خاص حکمت ہوتی ہے جو ہمیں تیار کرتی ہیں تاکہ ہم زندگی کی بڑی آزمائشوں اور کامیابیوں کا سامنا کر سکیں۔
یہ 7 نشانیاں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، چاہے ہمیں وہ نظر نہ آئے۔ اللہ کی مدد اکثر خاموش اور نازک طریقوں سے آتی ہے، اور جب ہم ان نشانیوں کو پہچانتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے ہر لمحے کا خیال رکھتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جب آپ لائک اور کامنٹس کرتے ہیں تو یہ ویڈیو اور زیادہ لوگوں تک پہنچتی ہے اور ان کی زندگی کو بھی آسان بنا سکتی ہے۔ آپ کا ایک لائک اور شیئر شاید کسی کے لیے زندگی بدل دینے والا پیغام ثابت ہو، تو ہماری اس کمیونٹی کا حصہ بنیں اور اپنی زندگی میں اللہ کے ان اشاروں کو محسوس کرتے رہیں۔ یاد رکھیں، اللہ کی مدد ہمیشہ موجود ہوتی ہے، بس ہمیں صبر، شکر اور حوصلے کے ساتھ اس کا انتظار کرنا ہوتا ہے۔